بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، طلباء، علماء، معززین، آج ہمارے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہی اگست کا مہینہ آتا ہے، اہل بدعت جن کی گھٹی میں اہل حق، اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند کی دشمنی پڑی ہوئی ہے، الزام تراشی، بہتان ترازیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ علماء دیوبند تحریک آزادی اور پاکستان بننے کے سخت مخالف تھے، کانگریسی تھے۔ حالانکہ علماء اہل سنت والجماعت کی تحریک آزادی میں جو کارہائے نمایاں ہے وہ خود رضا خانی حضرات کو بھی مسلم ہے، اور ہر وہ شخص جس نے پاک و ہند کی تاریخ پڑھی ہے وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ اس آزادی میں اگر کسی کا سب سے زیادہ خون شامل ہے تو وہ اہل حق، اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند اور ان کے اکابر و اسلاف ہے۔ رہی یہ بات تقسیم کی، تو ہمارے ہاں تقسیم کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں تھا، یہ اس دور کا سیاسی ایک انتظامی مسئلہ تھا۔ بعض حضرات کے خیال میں کہ جب پورے خطے پر 800 سال تک حکومت مسلمان کر چکے ہیں تو اب اس خطے کو تقسیم کر کے ایک چھوٹے سے خطے پر اسلام قائم کر کے باقی خطہ ہم ہندوؤں کو کیوں دیں۔ اور بعض کے نزدیک سیاسی سمجھ بوجھ کا تقاضا یہ تھا کہ اب دوبارہ اس پورے خطے پر اسلام آ تو سکتا نہیں، حالات ایسے ہو گئے، لہذا جو حصہ مل رہا ہے اسی پر اکتفا کر لیا جائے۔ یہ ایک سیاسی اختلاف تھا، اس کا مذہب سے، عقیدے سے، اعتقاد سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ اختلاف بھی پاکستان بننے سے پہلے تھا۔ چنانچہ پاکستان بننے کے بعد امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا مقولہ مشہور بین القوم ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ آیا وہ بنے یا نہ، لیکن جب مسجد بن گئی تو اب سب پر اس کا احترام، ادب، حفاظت ضروری ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا تھا کہ آیا بنے نہ بنے، اب جب یہ بن گئی تو اس کی سرزمین ہمارے لیے مسجد کی مثل مقدس اور پاک ہے۔ اہل بدعت نے دیگر امور کی طرح اس مسئلے میں بھی غلو کا مظاہرہ کیا، اور پہلے تو انگریز کی ایجنٹی کے طور پر مجاہدین آزادی کی جدوجہد چلانے والوں کی کھل کر مخالفت کی، اور جب دیکھا 1946 میں کہ پاکستان اب بننے والا ہے تو ایک دم سے پاکستان کی حمایت شروع کر دی۔ چنانچہ یہ میں آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہوگی اکابر تحریک پاکستان صادق قصوری کی، اس میں پیر جماعت علی شاہ کا قول لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 73 پر کہ مسلمانوں، مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ، میرا جو مرید مسلم لیگ کی حمایت نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس وقت دو جھنڈے، ایک ہلالی پرچم مسلم لیگ کا اور دوسرا کفر کا، اب فیصلہ کرو تم کس کے ساتھ ہو۔ گویا ان کے نزدیک تحریک پاکستان اور مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت میں شامل ہونا کفر اور ایمان کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اب آئیے کہ دوسروں پر تحریک پاکستان کا الزام لگانے والے اور دوسروں کو پاکستان کا مخالف کہنے والے خود پاکستان کے کس قدر سخت دشمن تھے، اور پیر جماعت علی شاہ کے بقول کس طرح کفر کے جھنڈے تلے وہ کفر کی ترویج کا کام کر رہے تھے۔ آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ آج بانی فرقہ بریلیت جناب مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کو دو قومی نظریے کا موجد کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ اس صدی کا جو سب سے بڑے جھوٹ ہیں ان میں سے ایک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب تو تقسیم کو کفر کہتے تھے، پاکستان بننے کو کفر کہتے تھے۔ چنانچہ یہ فتاوی رضویہ میرے پاس ہے، اس کی جلد نمبر 10 ہے، یہ آرام باغ پرانا ایڈیشن ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 420 ہے۔ اب صفحہ نمبر 420 پر موصوف 420 کیا کرتے؟ ان سے سوال ہوا کہ اگر مسلمان اپنے لیے ایک الگ خطے کا مطالبہ کر لیں اور تقسیم انگریز کے کہنے پر تقسیم کر لیں تو آپ کی کیا رائے؟ تو موصوف کیا جواب دیتے ہیں کہ گورنمنٹ تنہا تمہیں ملک دے دے گی، اس میں خالص احکام اسلامی جاری کرو، یہ تو ممکن نہیں۔ یعنی پوری حکومت تمہیں دے دے انگریز، یہ تو ممکن نہیں۔ تنہا ان کو ملے پھر شرکت رکھو گے یا ملک بانٹ لو گے؟ اب یا تو اسی ملک میں انگریزوں کے ساتھ شریک ہو گے حکومت میں،
یا یہ کہ ملک تقسیم کر لو گے یعنی پاکستان بنا لو گے، ایک حصے میں تم اسلامی احکام جاری کرو یعنی پاکستان کے اندر، ایک میں وہ اپنے مذہبی احکام یعنی ہندوستان میں ہندو جو تمہاری شریعت کی روح سے احکام کفر ہیں وہ جاری کریں گے۔ بر تقدیر ثانی ظاہر ہے کہ ہندوستان کا کوئی شہر اسلامی آبادی سے خالی نہیں، تو ان لاکھوں مسلمانوں پر اپنی شریعت مطہرہ کے خلاف احکام تم نے اپنی کوشش سے جاری کرائے اور اس کے تم ذمہ دار ہوئے۔ اب جب تم تقسیم کرو گے تو ایک بڑا حصہ جو تم ہندوؤں کو دے دو گے جس کے اندر وہ احکام کفر جاری کریں گے، تو تم نے اپنی مرضی سے یہ خطہ دے کر تقسیم کر کے اپنی مرضی سے ہر اسلامی شہر کے اندر مسلمان جو رہے انہیں اپنی مرضی سے احکام کفر کے طرح کر دیا، ان پر احکام کفر جاری کروا دیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے تمغے پائے۔ اب تم نے قرآن کی اس آیت کی روح سے فاسق، کافر اور ظالم ہونے کا تمغہ پا لیا، یعنی جو تقسیم کے دائی ہیں۔ تو مولانا رضا خان صاحب تو تقسیم کو قرآن کی نص کا انکار سمجھتے تھے، تقسیم کرنے والوں کو تو وہ ظالمین اور گمراہ اور کافر سمجھتے تھے۔ تو آج آپ کیسے کہہ سکتے کہ جی وہ دو قومی نظریہ اور پاکستان کا نظریہ سب سے پہلے مولانا رضا خان صاحب نے پیش کیا تھا؟ کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس طرح آپ اس فتوے سے اندازہ لگا لیں کہ احمد رضا خان صاحب کے دل میں پاکستان کا اور الگ خطے کا کس قدر بغض تھا۔ اس طرح یہ میرے پاس مظہر اعلی حضرت، یعنی جس نے اعلی حضرت کو دیکھنا تو پھر حشمت علی رضوی صاحب کو دیکھیں، یہ مظہر اعلی حضرت ہے، ان کی فتاوی حشمتیہ ہے اور یہ تنظیم اہل سنت پاکستان سے چھپی ہے، یہ کوئی انڈیا سے نہیں چھپی، پاکستان سے جنوری 2016 میں تنظیم اہل سنت پاکستان نے اس کو چھاپی ہے۔ اور میں اداروں سے گزارش کروں گا کہ وہ دیکھے کہ ان کے ناک تلے پاکستان کے خلاف کس قدر غلیظ کتابیں کتنے اچھے ٹائٹل میں زہر کو کس طرح شہد میں پیک کر کے دیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 275 اور 276 پر جو غلاظت پاکستان کے بارے میں بکی گئی ہے آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا انگریز سے خلاصی پانے کے لیے اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے ہم دیوبندیوں یا مسلم لیگ یا دیگر سیاسی جماعتوں سے اطاعت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو موصوف نے سختی سے منع کیا کہ خوب یاد رہے کہ ان احکام کی شرط یہی ہے کہ وہ جنگ کفر و اسلام ہی کی جنگ ہو، مسلم لیگ یعنی مسلم لیگ کو یہ بدبخت مسلم لیگ یعنی ظلم کرنے والا کانگریس کی جنگ نہ ہو، نام نہاد پاکستان۔ آج کہا جاتے جی ٹی ٹی پی والے دہشت گرد پاکستان نہیں مانتے، آج بلوچ علیحدگی پسند دہشت گرد پاکستان نہیں مانتے، یہ مذہبی دہشت گرد آپ کی ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی رضا خانی اہل بدعت انہیں اپنا بزرگ کہتے ہیں اور یہ پاکستان کو نام نہاد پاکستان کے، اور یہ کتابیں چھپنی ہیں، ادارے توجہ کریں ان لوگوں کے خلاف۔ ان جیسی کتابیں پڑھ کر پھر پاکستان میں پاکستان مخالف نظریات پیدا ہوتے ہیں اور پاکستان کے دشمن یہاں کا امن تباہ و برباد کرتے ہیں، شروع سے پاکستان کے دشمن ہیں۔ پاکستان اور سوراج کی جنگ نہ ہو، اس کا ثبوت اسی طرح ہوگا کہ مسلمانان ہند احکام اہل سنت ان احکام شریعہ کے مطابق جو حضور پر نور اعلی حضرت عظیم البرکت نے فتوی مبارکہ الدلائل القاہرہ کہتے ہیں، جو میں بات کروں نا مسلم لیگ کو مسلم لیگ کہہ رہا ہوں، پاکستان کو نام نہاد کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہی فتویٰ الدلائل القاہرہ کے نام سے احمد رضا خان صاحب نے دیا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آگے لکھتے ہیں مسلم لیگ و خاکسار و کانگریس و احرار و نام نہاد مومن کانفرنس اور لیگ کے اصول و مقاصد کی فیصدی حامی نام نہاد سنی کانفرنس۔ یہ کہتے ہیں کہ سنی کانفرنس نے تحریک پاکستان میں بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ کہتے ہیں نام نہاد سنی کانفرنس ہے۔ اور مرتد ابو الاعلیٰ مودودی کی نام نہاد جماعت اسلامی، آگے لکھتے ہیں پارٹی والا تمام مجالس کفار و جماعت اشرار سے کھلم کھلا تحریراً و تقدیراً فعلاً و قولاً ہر طرح اپنی بیزاری کا اظہار۔ مسلم لیگ کو یہ کفر اور شریروں کی جماعت کہہ رہا ہے، اور اتنا بدبخت ہے کہ اس مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے جو سنی کانفرنس ہیں جن کے بارے میں رضا خانوں کو دعویٰ ہے کہ 5 لاکھ سنی اس میں شامل تھے اور ہزاروں علماء اس میں شامل تھے، ان سب کو یہ کافر اور شریر کہہ رہا ہے۔ اور آگے لکھتے یہ بھی خوب یاد رہے کہ کانگریس کے مطالبہ سوراج یعنی آزادی یا مسلم لیگ کے مطالبہ تقسیم کی حقیقت سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اول کا مقصد اعدام مسلمین، دوم یعنی مسلم لیگ جو تحریک پاکستان کا مطالبہ کر رہی ہے اس کا مقصد افنائے سنیت کو ختم کرنا ہے،
اس کی عملاً قولاً کسی طرح بھی امداد کرنا حرام ہے، اور اس کا اصل مقصد جانتے ہوئے جو بھی شخص کی حمایت کرتا ہو مارا جائے گا، وہ حرام موت مرے گا۔ مسلم لیگ کی حمایت کرنا حرام ہے، پاکستان کا مطالبہ کرنا حرام ہے، اس مطالبے میں جو مارا جائے گا وہ حرام موت مرے گا۔ لہٰذا یہ جو تم کہتے ہو کہ پاکستان کے لیے ہمارے اکابر نے قربانی دی، جو جھوٹ بولتے ہو، تو سب کے سب تمہارے اس مظہر عالت کے فتوے کی روح سے حرام موت مرے ہیں، جاہلیت کی موت مرے ہیں۔ اسی طرح آپ ذرا دیکھیے، یہ تجانب اہل سنت کا ٹائٹل آپ کے پاس آ رہا ہوگا، 400 صفحات سے اوپر کی کتاب ہے۔ یہ اس قدر غلیظ کتاب ہے کہ اس میں کھلم کھلا قائد اعظم محمد علی جناح کو معاذ اللہ مرتد، کافر، بے ایمان، مسلم لیگ کو مرتدوں کی جماعت، کفار کی جماعت، پاکستان کی حمایت کرنے والوں کو مرتد اور کافر کہا گیا۔ آپ صفحہ نمبر 119 پر دیکھیں، وہاں صاف قائد اعظم کو کافر اور بے ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج کہا گیا۔ رضا خانی اعتراض کرتے کہ علماء دیوبند نے قائد اعظم کو کافر کہا، معاذ اللہ کسی ایک دیوبندی کا کوئی فتویٰ صحیح ثبوت کے ساتھ دیوبندی اکابر میں سے دکھا دیا جائے کہ وہ قائد اعظم کو کافر مرتد کہتے تھے، جبکہ یہ آپ کے بزرگ، یہ کتاب حشمت علی رضوی کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے داماد ابو طیب دانا پوری کے نام سے چھاپی ہے۔ اس کا ثبوت اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ یہ حشمت علی رضوی کی کتاب ہے۔ بالفرض یہ ابو طیب دانا پوری کی کتاب ہو، تب بھی یہ الکلمات القاطعہ میرے پاس کتاب ہے، بریلی شریف سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 90 پر اسی طیب دانا پوری، جو یہ تجانب اہل سنت کا مؤلف ظاہر کیا جا رہا ہے، اسے ناصر سنیت مناظر اہل سنت مفتی ابو طاہر طیب صدیقی قادری برکاتی دانا پوری صفحہ نمبر 90 پر لکھا گیا، صفحہ نمبر 90 پر حوالہ کو رد کر کے دکھائے۔ اور رضا خانی، اور اس پر عام رضا خان کے پیر و مرشد کی تقریر بھی موجود ہے، اور رضا خانیوں کا یہ نظریہ ہے کہ تردید نہ کرنا مکمل تائید کی علامت ہوتی ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس کتاب کے رد میں کسی رضا خانی بزرگ نے کوئی کتاب لکھی تو ہمارے سامنے لے کر آئے۔ اس کا صفحہ نمبر 119 ہو گیا، میں قائد اعظم محمد علی کے بارے میں لکھے کہ وہ کفریات بکتا تھا۔ صفحہ نمبر 122 پر قائد اعظم کو معاذ اللہ مرتد اور کافر کہا۔ اسی طرح آپ آگے چلیے، یہ ایک اور کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے، الجوابات السنیہ۔ یہ کتاب بھی عام رضا خان صاحب کے پیر و مرشد اور بزرگوں نے مسلم لیگ کے کفر اور مطالبہ پاکستان کے کفر پر لکھی ہے۔ اس کتاب میں دارالعلوم حزب الاحناف لاہور کا رضا خانی ادارہ ہے، اس کے بانی کا فتویٰ موجود ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کافر ہے، مسلم لیگ کافروں کی جماعت ہے، ان کو چندہ دینا، ان سے تعاون کرنا، یہ سب حرام اور ناجائز۔ اسی طرح یہ ایک اور کتاب آ رہی ہوگی، مسلم لیگ کی زرعی بخیہ دری، یہ بھی عام رضا خان صاحب کی پیر و مرشد گھرانے کی کتاب ہے، حشمت علی رضوی اور دیگر بریلی اکابر کی مکمل تائید اسے حاصل ہے۔ اس کے نام کو آپ دیکھ لیں کہ یہ مسلم لیگ کو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کرنا چاہتا ہے۔ اس میں بھی مسلم لیگ کی حمایت کرنے والوں، اس میں شامل ہونے والوں قائد اعظم جناح پر کفر کے فتوے لگے۔ اب وہ جو جماعت علی شاہ کہتے ہیں کہ دو جھنڈے، ایک کفر کے ایک مسلم لیگ کا، تو جماعت علی شاہ کے فتوے سے یہ سارے کافر بے ایمان ہیں، اور انہیں اپنا بزرگ ماننے والے رضا خانی سارے بے ایمان ہو گئے، اور ان کے فتوے سے جماعت علی شاہ اپنے مردوں سمیت کافر اور بے ایمان۔ اسی طرح آپ کے سامنے حشمت علی رضوی کی 70 بادب سوالات آ رہی ہوگی۔ یہ 70 بادب سوالات ہی اس لیے لکھی گئی ہے کہ نعیم الدین مراد آبادی نے پاکستان کی حمایت کیوں کی ہے، اور جتنے رضا خانیوں نے پاکستان کی حمایت کی ہے، مسلم لیگ کی حمایت کی ہے، اس کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ سب حسام الحرمین اور آل فاضل بریلی کے فتوے کی روح سے کافر بے ایمان اور مرتد ہیں۔ تم کہتے دو قومی نظریہ عالت نے پیش کیا، اس کے نظریے پر تو سارے کافر اور بے ایمان ہیں۔ یہ پوری کتاب اسی موضوع پر لکھی گئی ہے، اور رضا خانی اس کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ آج تک ایک رضا خانی اس کا جواب نہیں دے سکا، اپنے مذہب کی روح سے اتنی مضبوط کتاب اس سے لکھی تھی۔ یہ جامع نور کا محدث اعظم نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، اس کا صفحہ نمبر 102 ہے۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مسلم لیگ میں ساری قیادت بد عقیدہ لیڈروں کے ہاتھوں میں تھی، مگر افسوس جب الیکشن کا زمانہ آیا تو سنی کانفرنس، یعنی وہ جو بریلی کہتے ہیں سنی کانفرنس کے نام سے ہم نے مسلم لیگ کی حمایت کی، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سنی کانفرنس نے مسلم لیگ کی حمایت شروع کر دی۔ حافظ ملت نے سنی کانفرنس کے ذمہ داروں کو اپنے ایک مضمون سے اس کے سیاسی اور دینی نقصان سے باخبر کیا۔ مسلم لیگ کا سیاسی اور دینی مطالبہ تو یہی تھا نا کہ پاکستان بنے، تو ان کے ہاں یہ نقصان تھا پاکستان کا مطالبہ،
اسی طرح سنی کانفرنس مسلم لیگ میں ضم ہو جائے گی اور نتیجے کے طور پر ووٹ اور بھیڑ اہل سنت کی ہوگی اور قیادت و سربراہی بدمذہبوں کی۔ حافظ ملت فرماتے تھے کہ مسلم لیگ کی قیادت میں حاصل ہونے والا پاکستان میں کبھی بھی نظام مصطفیٰ کا قیام نہیں ہو سکتا۔ کہتے تھے ہم نے پاکستان بنایا، ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی، یہ قربانی ہے۔ اسی طرح وقار الفتاوی ہے، یہ الیاس عطار کے پیر و مرشد مفتی وقار الدین قادری رضوی، اس کا صفحہ نمبر 8 ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ سنی علماء میں سے کوئی کبھی مسلم لیگ کا ممبر نہیں بنا اور نہ محمد علی جناح کی قیادت کو قبول کیا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ کی ہم نے حمایت کی، قائد اعظم کی بھرپور حمایت کی۔ وقار الدین کہتے ہیں کہ نہ تو مسلم لیگ کا ممبر بنا اور نہ کبھی قائد اعظم کی حمایت کی۔ آپ آج کس منہ سے پاکستان کی حمایت کی بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے پاکستان بنانے کی بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے؟ آپ کے اکابر تو قائد اعظم علی محمد علی جناح اور مسلم لیگ پر کفر کے فتوے دیتے تھے۔ وہ جو ہمارے اسکول کالج کے لوگوں کے ذہنوں میں نا کہ علماء نے قائد اعظم پر فتوے دیے، پاکستان بننے پر فتوے دیے، وہ یہ علماء ہیں، وہ علماء سو نام آج آپ کو یہ حوالے آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے۔ آپ کے بزرگ تو پاکستان کو نام نہاد پاکستان کہتے تھے، آپ کے اعلیٰ تو تقسیم کو قرآن کے خلاف کہتے تھے، کفر کہتے تھے۔ اسی طرح یہ ایک اور حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، مفتی اعظم کی استقامت۔ یہ مفتی اعظم سے مراد مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلی ہے جو احمد رضا خان صاحب کے بیٹے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 246 245 آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ جلسے کے اندر پیر جماعت علی شاہ نے کئی قائد اعظم محمد علی جناح کو ولی اللہ کہہ دیا۔ اس مصطفیٰ رضا خان کو پتہ چل گیا تو یہ باقاعدہ جلسے میں گیا اور اس نے کہا تیری جرت کیسی ہوئی اس کو ولی اللہ کہنے کی؟ وہ تو شیعہ رافضی تھا، بے ایمان تھا، معاذ اللہ کافر مرتد تھا، لہذا تو نے گمراہی اور کفر کا بول بولا ہے، سب کے سامنے توبہ کر۔ تو پھر پیر جماعت علی شاہ نے سب کے سامنے توبہ کی۔ تم قائد اعظم پر کفر کے فتوے لگاؤ، مسلم لیگ پر کفر کے فتوے لگاؤ، تقسیم کو قرآن کے خلاف بولو، آج کس منہ سے تاریخ پاکستان کی باتیں کرتے ہو؟ کس منہ سے خود کو تاریخ پاکستان کا نمائندہ کہتے ہو؟ ہندوستان کی آزادی میں بھی کردار علماء دیوبند نے اختیار کیا اور پاکستان کی آزادی میں بھی کردار علماء دیوبند نے کیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں رضا خانی کتابوں سے دکھائیں گے کہ علماء دیوبند نے کس طرح پاکستان کی خدمات سر انجام دی۔ مسلم لیگ پر کفر کا فتویٰ دینے کی ایک بنیادی وجہ بھی رضا خانیوں نے یہ بتلائی ہے کہ مسلم لیگ کے اندر علماء دیوبند بیٹھے ہوئے، پاکستان کی تاریخ علماء دیوبند چلا رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اتحاد جائز نہیں، اتفاق جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ تعاون جائز نہیں، ان کی مدد جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں آپ لوگ کی آنکھوں میں دھول جھونک لیں گے اور غلط بیانی کر لیں گے اور تاریخ کو مسخ کر لیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کی حمایت کرنا نہ کرنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا، ایک انتظامی مسئلہ تھا، ایک سیاسی مسئلہ تھا، لیکن چونکہ آپ نے اسے کفر اور ایمان کا مسئلہ بنا لیا اس لیے ہم نے آپ کو آئینہ دکھایا، لہٰذا آپ کی کسی حالت میں بھی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اگر بقول آپ کے 5 لاکھ رضا خانیوں نے سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے پاکستان کی حمایت کی تو حشمت علی رضوی، اس کے آپ کے ناصر سنیت ابو طیب دانہ پوری، آپ کے حزب الاحناف کے بانی، آپ کی دیگر جید اکابر کے فتووں سے سب کے سب کافر اور بے ایمان ہیں۔ اور آپ کے پیر جماعت علی شاہ کے ہاں چونکہ قائد اعظم ولی اللہ تھا، لہذا ان لوگوں نے جو قائد اعظم پر کفر کے فتوے لگائے وہ سب کے بے ایمان ہیں۔ اسی طرح احمد رضا خان کی فتاوی رضویہ کی روح سے جس نے بھی تقسیم کا مطالبہ کیا، جس میں سنی کانفرنس آپ شامل کرتے ہیں، وہ سب قرآن کے آیت اور نص قطعی کے مخالف ہو کر کافر، ضال، مضل اور ظالم ہوئے۔ وہ حوالے ہمارے پاس اور بھی بہت ہیں لیکن ہم نے فی الحال اسی پر اکتفا کیا، موقع ملے گا انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اور بھی بہت کچھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وما علیہ